ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب و احترام اور حاضرین سامعین، اللہ رب العالمین جل جلالہ اپر وعدوں کا بےحد احسان عظیم کے جمعۃ المبارک کی ان مقدس ساعتوں میں اپنے حضور حاضری کا شرف عطا فرمایا، اور رب العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمایا، اور جو کچھ بیان کیا جائے اسے صحیح معنی میں بیان کرنے، اس کو سن کر سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب حکمت قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تین کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا اور تین کاموں سے روکا جا رہا ہے۔ وہ تین کام جن کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کاموں کو کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، وہ تین کام کون سے ہیں؟ آیہ بینات میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل، پہلا ہے عدل، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان، دوسرا احسان، اور تیسرا کیا ہے؟ وإیتاء ذی القربى، عدل کرو، احسان کرو، وإیتاء ذی القربى، اور صلہ رحمی کرو، عزیز و اقربا سے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ان تین کاموں کو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ پھر اگلے ہی لمحے اللہ رب العالمین نے تین کاموں سے باز رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وہ کون کون سے؟ فرمایا وینہا، اور باز رہو، رک جاؤ، وینہا عن الفحشاء، برائی سے، والمنکر، بدکاری سے، اور کیا فرمایا؟ سرکشی سے، بغاوت سے، والبغی، اور بغاوت سے، سرکشی سے باز رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا تین کام تمہیں کرنے ہیں زندگی میں اور تین کاموں سے باز رہنا ہے۔ وہ تین کام جو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے وہ در حقیقت اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ زندگی میں کچھ اپنی زندگی کے اصول بنا لو، اور ان اصول و ضوابط کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی اچھی گزر جائے گی۔ فرمایا وہ تین کام کون سے ہیں جن کو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا؟ عدل کرو، انصاف کے ساتھ معاملہ رکھو، میانہ روی اختیار کرو۔ دوسری چیز احسان کرو، احسان سے مراد لوگوں کے ساتھ میل جول اچھا رکھو، فرمایا یہ ان کے ساتھ احسان کرنے کے مترادف ہے۔ تیسری چیز جس کی طرف زور دیا گیا فرمایا وإیتاء ذی القربى، قریبی رشتہ داروں سے، عزیزوں سے اپنے آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور ایتاء ذی القربى میں وہ قریبی رشتہ دار سمجھ آتے ہیں، اس میں والدین ہیں، اس میں عزیز و اقارب ہیں، پڑوسی ہیں، دوست احباب ہیں، چاہے اس میں اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا ان تمام لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ فرمایا وإیتاء ذی القربى، یہ تین کام کرنے کا حکم دیا گیا۔
پھر آگے فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، 3 کاموں سے باز رہو۔ ایک فحشاء، برائی سے بچے رہو۔ منکر فرمایا وہ کام جن کے برے ہونے کا انسان کو علم بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی کر رہا ہوتا ہے، اسے منکر کہا جاتا ہے۔ فرمایا اس سے باز رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تیسری چیز جس کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا وہ کیا تھی؟ والبغی، سرکشی سے باز رہو، بغاوت سے باز رہو، نافرمانی سے باز رہو۔ فرمایا اس طرح اپنی زندگی کو گزارو۔ تو مفسرین نے اس پر کلام کیا۔ حضرت ابن عاشور نے لکھا کہ ہر شر کا دروازہ اس آیہ مبارکہ میں ان 3 کاموں کو جن سے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے ہر شر کا دروازہ ان 3 کاموں سے بند فرما دیا۔ وہ کون سے فرمایا؟ والفحشاء، برائی سے باز رہو، والمنکر، ہر وہ کام جس کو تم برا جانتے ہو پھر بھی کرتے ہو اس سے باز رہو۔ فرمایا والبغی، اور بغاوت سے، سرکشی سے باز رہو۔ فرمایا ابن عاشور نے لکھا کہ اللہ رب العالمین نے ان 3 باتوں کو ذکر فرما کر ہر شر کے دروازے کو بند فرما دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے فحشاء سے مراد کیا لیا ہے، برائی کیا ہے، فحشاء کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا کہ فحشاء سے مراد زنا اور بدکاری ہے۔ فحشاء سے مراد کیا ہے؟ فرمایا زنا ہے اور بدکاری ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید ولا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اور تلقین کی گئی کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد 100 جلدہ، کہ جو زنا کا مرتکب ہوگا اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہاں بار بار اللہ رب العالمین فحشاء کی تفسیر کو بیان فرما رہا ہے کئی آیات مبارکہ میں، اس لیے فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ یہاں پر فحشاء سے مراد کیا ہے؟ فحشاء سے مراد زنا ہے، بدکاری ہے۔ اور پھر آگے علماء فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو جانوروں کی زندگی کے مطابق نہ گزارو، ان کی طرح نہ گزارو۔ جانوروں کی زندگی کیا ہے؟ جانور پیدا ہوتا ہے یا تو وہ ہمارے خورد و نوش کے لیے ہے، لیکن اس کی اپنی زندگی کیا ہے؟ اس کی اپنی زندگی صرف نفسانی خواہشات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ دنیا میں آتا ہے، وہ صرف اور صرف نسل کشی کرنے کے لیے جانور کی پیداوار ہے۔ فرمایا کہ اپنی زندگی کو جانور کی زندگی کے مطابق نہ گزارو۔ در حقیقت بتایا یہ جا رہا ہے اور توجہ یہ دلائی جا رہی ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا۔ تمام مخلوق میں اسے جو شرف عطا کیا گیا ہے، جو اسے بزرگی عطا کی گئی ہے، وہ دیگر کے مقابلے میں، دیگر مخلوق کے مقابلے میں اس کو مقام کیا ملا؟ فرمایا اشرف المخلوقات بنا دیا۔ مخلوق میں سب سے عرفہ و اعلیٰ رتبہ اس کا بنا دیا۔ اب پتہ یہ چلا کہ در حقیقت جانوروں کی زندگی گزارنے والا شخص جب دنیا سے جاتا ہے تو صرف اس نے وہ وقت گزارا جو اس کی نفسانی خواہشات کے مطابق تھا، لیکن انسان کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ اسے بتایا جا رہا ہے کہ تم نے جانور کی طرح زندگی نہیں گزارنی، بلکہ تم نے زندگی گزارنی ہے تو کیسے؟ تم اشرف المخلوقات ہو۔ تمہاری زندگی کا مقصد صرف اور صرف کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ تمہاری زندگی کا مقصد نفسانی خواہش نہیں بلکہ رضائے الہی ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ اپنی زندگی کو ایسے گزارو گے تو در حقیقت تم نے انسانیت کی روح کو پا لیا، اور اگر تم نے اللہ کی رضا کی خاطر زندگی نہیں گزاری تو فرمایا کہ بس تمہاری مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک جانور دنیا میں آیا، اس کی نفسانی خواہش نے اسے ابھارا، پھر اس نے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کیا اور اس سے نسل کشی ہوئی اور پھر وہ دنیا سے چلا گیا۔ صرف اس کا یہی کام تھا، لیکن انسان کا کام صرف یہ نہیں ہے۔ فرمایا انسان کو اللہ نے اشرف بنایا ہے۔ مخلوق میں تمام مخلوق میں، جن ہوں، فرشتے ہوں، تمام مخلوق میں، یہاں تک کہ اگر جانوروں کی صفات میں لے لی جائیں تو کئی صفات آ جاتی ہیں، لیکن فرمایا کہ مخلوق کے اندر تمام مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب اشرف المخلوقات ہے کیسا؟ انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، ولا تقربوا الزنا۔ فحشاء سے مراد کیا ہے؟ برائی سے بچو، برائی کے قریب نہ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں فحشاء سے مراد کیا ہے؟ فرمایا فحشاء سے مراد زنا ہے، کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ فحشاء سے مراد بدکاری، برائی سے بچ جاؤ، زنا سے بچ جاؤ۔
اسی طرح ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ طلب حدیث مبارکہ ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں زنا کر لوں۔ ابھی حضور کیا جواب ارشاد فرماتے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ بات سنی کہ حضور کے سامنے کس چیز کی اجازت لے رہا ہے، تو صحابہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اس کو تذر و توبیخ کریں، اس کو سزا دیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اب حضور نے اس سے سوال کیا، اور حضور کا سوال کیا تھا؟ جب اس نے عرض کی کہ حضور مجھے زنا کی اجازت مرحمت فرمائے، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت بھی فرمائی، اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا اتحب لامک، کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ جس چیز کی خواہش تو کر رہا ہے وہ خواہش کوئی شخص تیری ماں کے ساتھ بھی کرے؟ اس نے کہا حضور ایسے کیسے ممکن ہے کہ میں یہ بات پسند کروں کہ میری ماں کے ساتھ بھی کوئی فعل کیا جائے؟ پھر حضور نے یہیں پہ کلام کو ختم نہیں فرمایا، پھر حضور نے کیا فرمایا؟ افتحب لاختک، کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ یہ کام تیری بہن کے ساتھ کیا جائے؟ پھر حضور عرض کی حضور یہ میں کیسے ممکن گوارا کر لوں گا کہ یہ کام میری بہن کے ساتھ کیا جائے؟ پھر حضور نے آگے ارشاد فرمایا افتحب لابنتک، کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ یہ کام تیری بیٹی کے ساتھ کیا جائے؟ اور پھر حضور نے تمام رشتوں کو بیان فرمایا، پھر چچی کے بارے میں پوچھا، پھپھی کے بارے میں پوچھا، پھر یہاں تک کہ خالہ کے بارے میں پوچھا، تمام رشتوں کے حضور نے فرمایا کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ تیرے ان قریبی رشتہ داروں کے ساتھ یہ کام کیا جائے جس کی تو خواہش کرتا ہے؟ اس نے عرض کی حضور میں کیسے پسند کروں گا کہ میری ماں کے ساتھ، میری بہن کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ، میری خالہ کے ساتھ، میری چچی کے ساتھ، یا کسی بھی ایسی خاتون کے ساتھ جس کا میرا قریبی رشتہ ہے اس سے یہ کام کیا جائے؟ تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حکمت والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت قطرہ قطرہ ٹپک رہی تھی، اور حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم در حقیقت اس کو نصیحت فرما رہے تھے۔ پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سے پوچھا، اس نے عرض کی حضور میں یہ بات پسند نہیں کرتا۔ پھر حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا، اور پھر فوضع یدہ علیہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اغفرہ، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضور نے نصیحت بھی فرمائی اور پھر حضور نے دعا بھی ارشاد فرمایا۔ حضور نے اپنا شفقت والا ہاتھ، اپنا رحمت والا ہاتھ فوضع یدہ علیہ اس کے سینے پر رکھا، اس کے سر پر رکھا، اور پھر حضور نے کیا دعا فرمائی؟ حضور نے فرمایا اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو بھی پاک فرما دے۔ اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت فرما دے۔ تو اب حضور نے نصیحت بھی فرمائی در حقیقت، اور یہ امت کے لیے نصیحت تھی کہ جو کام انسان خود پسند نہیں کرتا تو پھر یہ کیسے، جس کام کی انسان خود خواہش کرتا ہے تو وہ کیا وہ کام اپنے قریبی رشتہ داروں، عزیز و اقرب، اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ اس کے لیے پسند کرے گا؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت سے کام لیا۔ اب یہاں پر اور یہ بھی میرے آقا، اور جب اس کے بعد میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب نصیحت فرمائی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر اس شخص کو دیکھا، مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے بھی دیکھا، لیکن ہم گواہ ہیں اس بات پر کہ کبھی اس کو سر اٹھا کر چلتے کبھی نہیں دیکھا ہم نے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت والے کلمات، حکمت کے جو موتی اس کے سینے میں پیوست ہوئے، اس کی زندگی دنیا ہی بدل گئی۔ اور فرمایا کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دعا دے دیں، دعا ارشاد فرما دیں، پھر اس کی زندگی نہیں بدلے گی تو پھر کس کی زندگی؟ اسی لیے فرمایا کہ یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ فحشاء سے مراد کیا ہے؟ زنا ہے۔ الفحشاء سے مراد زنا ہے، بدکاری ہے، فرمایا اس سے بچا جائے۔ اسی لیے حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ تم پاک دامن بن جاؤ، تم پاک دامن بن جاؤ تو تمہارے گھر کی عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔ یہ توجہ طلب جملہ ہے کہ تم پاک دامن بن جاؤ، اسی لیے کہ حضور فرماتے ہیں جس نے بدکاری کا عمل کیا تو یہ عمل اس کے گھر تک پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کی دیواروں کو اونچا ہی کیوں نہ کر لے۔ حدیث مبارکہ میں الفاظ کیا آتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص
یہ بدکاری کا عمل کرتا ہے تو بدکاری لوٹ کر اس کے گھر کی طرف آتی ہے۔ اب وہ چاہے تو اپنے گھر کی دیواروں کو اونچا ہی کیوں نہ کر لے، لیکن بدکاری اس کے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ 3 کاموں سے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس میں طوالت ہے، اس موضوع اس فحشاء پہ بھی بہت سارا کلام کیا گیا، لیکن وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دوسری چیز جو حضور نے ارشاد فرمائی جس سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، وہ کیا چیز تھی؟ وہ فرمایا کہ والمنکر، اور منکر ہے کیا؟ مفسرین نے منکر کی وضاحت یوں بیان فرمائی کہ وہ کام جن کے برے ہونے پر انسان کی فطرت گواہی دے کہ یہ کام برا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کام برے کون کون سے؟ انسان کی طبیعت میں لڑائی جھگڑا کرنا، یہ برا کام ہے۔ انسان کی فطرت میں مال چوری کرنا، یہ برا کام ہے۔ انسان کی فطرت میں کسی کو تھپڑ مار دینا، یہ برا کام ہے۔ انسان کی فطرت میں برائی اس زمرے میں بھی آتی ہے کہ کسی کے گھر کے دروازے کے آگے اپنی گاڑی کو کھڑا کر دینا جبکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ برا کام ہے۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھا دینا، فرمایا کہ یہ برا کام ہے۔ جھوٹ بولنا، یہ برا کام ہے۔ فرمایا ہر برائی کی طرف قدم بڑھانا، فرمایا جسے وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے کرنے سے برائی میرے گلے پڑ جائے گی اور میرے نامہ اعمال میں برائی ہی لکھی جائے گی، فرمایا کہ اس کام کو منکر کہا جاتا ہے۔ منکر کی تعریف کیا بیان فرمائی؟ فرمایا کہ وہ کام جن سے انسان، جن کے کرنے پر، جن کے ہونے پر انسان کی فطرت گواہی دے کہ یہ کروں گا تو میں برا ہوگا۔ اسی لیے کیا فرمایا کہ تمام امتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی امت کو بہترین امت قرار دیا، اور کیا فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا اب جب تمہیں بہترین امت بنا دیا ہے تو پھر تمہیں برائی سے بچنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا، برائی سے بچو۔ فرمایا کہ یہ کس کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ والفحشاء، برائی زنا سے بھی بچنا ہے، والمنکر، اس کام سے بھی بچنا ہے جسے تو برا جانتا ہے۔ اور فرمایا حضرت وابصہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایک صحابی رسول حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو کر بیٹھ گئے۔ کتنے قریب ہو کر بیٹھ گئے؟ اتنے قریب ہو کر بیٹھ گئے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنے حضرت وابصہ کے گھٹنوں کے قریب ہو گئے اور ملنے لگ گئے۔ تو حضرت وابصہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور مجھے خیر اور شر کے بارے میں بتائیے، حضور برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 3 انگلیاں حضرت وابصہ کے سینے پر رکھی اور حضرت وابصہ سے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جس چیز کے بارے میں تو سوال کر رہا ہے، یہ جو تیرے اندر دل ہے، جو تیرا ضمیر ہے، یہ تجھے اس بات پر خود گواہی دے گا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ اگر تو یہ فیصلہ کر لے کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے تو پھر تجھے پتہ چل جائے گا۔ فرمایا یہ جو تیرے اندر مفتی بیٹھا ہے تو اسی سے فتویٰ لے لے۔ تو حضرت وابصہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 انگلیاں رکھی، کیا فرمایا؟ استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے کہ تیرا دل جہاں برائی کو سمجھتا ہے کہ یہ برائی ہے تو بس تو اس سے باز آ جا، اور تیرا دل یہ چاہتا ہے کہ جہاں پر اچھائی ہے بس تو اس جانب دوڑنے لگ جا، بس تو اس بات کو سمجھ جائے گا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا، اور یہاں تک برائی کی جہاں بات آئی تو جن لوگوں کے اندر یہ بات تھی کہ جو جانتے ہوئے بھی برائی کی طرف دوڑ پڑتے تھے، مثال کے طور پر اس سے بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک پتہ چلا کہ سینما گھر جو ہے وہ برائی کا اڈا ہے، بازار برائی کا اڈا ہے، ضرورت کے تحت بازار جائے، سینما گھر برائی کا اڈا ہے، جب اسے پتہ ہے کہ برائی کے اڈے پر جانا اس کے لیے برائی اپنے نیکیوں میں برائی ڈالنے کے مترادف ہے، تو فرمایا کہ پھر اس کے دل نے کیا فیصلہ کیا کہ اس نے برائی کی طرف قدم بڑھایا، اچھائی کو اس نے پیچھے رکھا۔ فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے آپ میں یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے، فرمایا اس سے زیادہ بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا یہاں تک بھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر لعنت مرحمت فرمانے کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو جانتے بھی ہیں کہ برائی اس کام میں برائی ہے لیکن پھر بھی اس کام کی طرف جاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا انبیاء کو، فرمایا نبی کو حکم دیا کہ اپنی اس قوم کی طرف لعنت کریں کہ جو برائی کو جانتے ہوئے بھی برائی کے قریب جاتے ہیں۔
اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم برائی کو جانتے بھی ہیں لیکن پھر بھی ہمارے اندر برائی رچی بسی ہے، اس برائی کی طرف ایسے چلے جاتے ہیں۔ ابھی رمضان شریف گزر جائے گا تو ہوگا کیا؟ رمضان شریف گزرے گا تو ہم فیصلہ ہی نہیں کر پائیں گے، ہمارے ذہن جو ہے وہ اس قدر بگڑ چکے ہوں گے، جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا پھر دیکھیں ہم تمیز بھول جائیں گے کہ ہمارے لیے اچھائی کیا تھی اور برائی کیا تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں 3 چیزوں سے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا، جس میں سے ایک چیز کیا تھی؟ فحشاء، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ دوسری چیز کیا فرمائی؟ فرمایا کہ منکر، ہر اس چیز سے جسے تم جانتے ہو کہ یہ تمہارے لیے بری ہے، فرمایا اس کے قریب نہ جاؤ۔ انسانی فطرت جس کی برائی پر گواہی دے دے، فرمایا وہ منکر ہے، فرمایا اس سے باز رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تیسری چیز اور اہم چیز جس میں فرماتے ہیں میرے آقا کریم، اچھا برائی کے بارے میں حدیث مبارکہ پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ برائی کو برائی کیسے جانیں، اور برائی کو جاننے والے کے درجات اور مراتب بیان کر دیے۔ وہ کیا فرمایا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ برائی کو جب تم دیکھو تو پھر اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ پھر دوسری چیز حضور نے کیا ارشاد فرمائی؟ حضور نے فرمایا اگر تم اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو زبان سے اسے روکنے کی کوشش کرو، اور پھر فرمایا اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے، اس پر بھی تمہارا زور نہیں چلتا، تو کم از کم دل میں اس کو ضرور برا جانو۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے کمزور درجہ ہے، ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اب ہاتھ سے روکنے والے کون ہیں؟ فرمایا وہ حکمران ہیں جو برائی کو ختم کروا سکتے ہیں۔ عام انسان، عام بندہ برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتا، لیکن یہاں اس زمرے میں حکمران آتے ہیں کہ وہ برائی کو حکومت نافذ ایسے ایسے احکام نافذ کر دے کہ انسان برائی سے بچ جائے، شراب نوشی کے اڈے بند کر دیے جائیں، سینما گھروں پر پابندی لگائی جائے، ہر اس برائی کو جس پر حکومت کا زور چلتا ہے اس کو روک دے۔ فرمایا یہ ہاتھ سے روکنے کے مترادف ہوگا۔ دوسری چیز جس کو زبان سے صرف برا کہا جا سکتا ہے، اس زمرے میں کون آتے ہیں؟ اس کیٹیگری کے لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ علماء ہیں، واعظین ہیں، جو صرف زبان سے تو کہہ سکتے ہیں، عمل کرنے والی ذات امت کی ہے کہ وہ اس پر عمل کرے اور اس سے باز رہ جائے۔ فرمایا تیسری چیز کون سی ہے کہ کم از کم دل میں ضرور برا جانو، اسی لیے کہ ہر ایک شخص کی بات کسی نہ کسی کو اگر کوئی کہہ دے تو بری لگ جاتی ہے، کسی کو اچھی بات کی طرف تلقین کر دے تو انسان کہنے لگتا ہے کہ بھائی تم اپنا کام سے کام رکھو، میں جو کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اسی لیے کیا فرمایا کہ سب سے کمزور درجہ کیا ہے؟ فرمایا سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ دل میں برا جانے۔ اور دل میں برا جاننے والا کیسا ہے؟ فرمایا کہ دل میں برا جاننے والا ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر وہ برائی کو دیکھ تو رہا ہے، اس کو نہ ہاتھ سے روک رہا ہے نہ زبان سے روک رہا ہے، لیکن دل میں برا جان کر کیا رہا ہے؟ کم از کم خود تو ضرور بچ جائے۔ فرمایا یہ سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور فرمایا کہ پھر یہاں پر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہاں پر سگے بہن بھائیوں میں بھی، اگر سگے رشتوں میں، شاگردوں میں بھی اگر کسی کو کوئی نصیحت کر دی جائے تو وہ برا مان جاتا ہے، تو فرمایا کہ جو برا مان جائے تو فرمایا کہ اس شخص کا برا ماننا یہ سب سے کمزوری کی علامت ہے۔ اس لیے کہ نصیحت کوئی لینا نہیں چاہتا، نصیحت پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہاں پر در حقیقت بتایا جا رہا ہے کہ برائی سے بچو، ہر اس برائی سے بچا جائے جس کو انسانی فطرت جس پر گواہی دے رہی ہو کہ انسان کیا کرے، اس برائی سے بچ جائے جسے اسے روکا جا رہا ہے۔ تیسری اور اہم چیز بیان فرمائی، والبغی، سرکشی، بغاوت، نافرمانی سے روکا جائے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا، فرمایا جو شخص بغاوت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بدبخت انسان ہے۔ بغاوت کیا ہے؟ نافرمان۔ اللہ رب العالمین نے کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور پھر اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا۔ 5 وقت نماز ہے، روزہ ہے، اگر صاحب استطاعت ہے تو حج ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیا، پھر اس کے علاوہ قطع صلہ رحمی کا حکم ارشاد فرمایا، والدین کا ادب و احترام کرنے کا ارشاد فرمایا، پھر تمام وہ رشتہ دار جن سے صلہ رحمی کا حکم ارشاد فرمایا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ روزے سے تو ہے سارا دن، لیکن اپنے آپ میں اگر غور کرے
تو اس نے اپنے سگے بھائی کو ناراض کیا ہوا ہے، والدین کو ناراض کیا ہوا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ناراض کیا ہوا ہے، پڑوسی اس سے تنگ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا شخص عبادتیں تو خوب کر رہا ہے، سجدے بھی خوب کر رہا ہے، راتوں کو قیام میں بھی ہے، نوافل میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، روزوں میں اس کی زندگی بسر ہو گئی، پورا ماہ اس نے گزارا، لیکن اپنے سگے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقربا کو اس نے راضی نہیں کیا۔ فرمایا پھر یہ اس زمرے میں آتا ہے جن کو فرمایا گیا ہے کہ یہ نافرمانی ہے، یہ بغاوت ہے، یہ سرکشی ہے۔ اور پھر سرکش لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جن لوگوں نے سرکشی فرمائی، اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب چاہے جتنا ہی متقی کیوں، پرہیزگار کیوں نہ ہو، لیکن جن کاموں کو اس نے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اگر اس سے باز نہ آئے تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس نے کیسے زندگی گزاری۔ فرمایا کہ وہ اس زمرے میں جنہیں کہا گیا کہ وہ بغاوت کرنے والے ہیں، وہ سرکشی کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 3 باتوں کو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ کرو، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اور 3 کاموں سے بچو۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ والفحشاء وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ فرمایا جس نے ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا تو در حقیقت وہی مومن ہے، وہی اللہ کے قریب ہے، اور جس نے اس سے نافرمانی کی، اس سے روگردانی کی، تو در حقیقت وہ اللہ کا نافرمان ہے اور اللہ کے عذاب کو مستحق ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان تمام باتوں پر بھی متفقہ طور پر عہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کاموں کو بجا لانے کا اس نے حکم ارشاد فرمایا ہے وہ کام ہم کرنے لگ جائیں، اور جن کاموں سے اس نے روکنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے ان کاموں سے باز آ جائیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری ہر عبادت، چاہے وہ روزے کی صورت میں ہو، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی نیک عمل کی صورت میں ہو، وہ عبادت تبھی قابل قبول ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ماہ رمضان مبارک کے جو باقی ایام ہیں ان کو صحیح معنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔